بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے درس نمبر 80 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 64 سے لے کر 67 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تفسیر و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے۔ مفسرین کرام ان آیات کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا اور اپنی قوم کے سامنے یہ والا سوال رکھا کہ ان بتوں کو توڑا گیا ہے تو انہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو تمہیں بول کے بتا دیں گے کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس تحیرانہ سوال کے اوپر ساری قوم شرمندہ ہو گئی اور سر ان کے جھک گئے۔ ان باتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیا اور وہ لاجواب ہو گئے اور آپ کو کوئی جواب نہ دے پائے اور سر جھک گئے، تو پھر اپنی ہٹ درمی کے اوپر اتر آئے اور ہٹ درمی کا اظہار کرنے لگے، تو اس اظہار کا ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کے ایک سوال کا ذکر ہوا، جب آپ نے کہا کہ ان بتوں سے ہی پوچھو کس نے ان کو توڑا ہے۔ اب ان آیات میں دوسرے سوال کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ، کیا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرجعوا الى انفسهم بالتفکر۔ جب حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کر دیا کہ اپنے بتوں سے ہی پوچھ لو کس نے ان کو توڑا ہے، اب وہ ایک سوچ کے اندر مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے حضرت ابراہیم کے سوال کو سن کر، اور اپنے دلوں میں ہی کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی ہم خود ہی تو ظالم ہیں جو ہم نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ من لا ینطق، جو بول بھی نہیں سکتے۔ اپنے دل کے اندر ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ غلطی ہم میں ہی ہے۔ ثم نکسوا من اللہ، پھر اللہ کی طرف سے ان کے دماغ کو پھر سے بدل دیا گیا، علی رؤوسہم، ان کی جہالت کی طرف، ای ردوا الی کفرہم، یعنی اپنے کفر کی طرف پھر سے پلٹ گئے۔ وقالوا، اور بولے، واللہ، اللہ کی قسم، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ای فکیف تأمرنا بسؤالہم، بس کیسے تو نے ہمیں یہ حکم دے دیا ان سے سوال کرنے کا۔ قال، ابراہیم بولے، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے بدلے میں تم ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کوئی نفع نہیں دیتے، یعنی کوئی رزق وغیرہ تو تمہیں دیتے نہیں ہیں، ولا یضرکم، اور یہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے، شیئا، کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، ان لم تعبدوہ، اگرچہ تم ان کی عبادت بھی نہ کرو، نہ یہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں، تم پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو۔ افن، تباہی ہے تمہارے لیے، بکسر الفاء و فتحیہا، یہ فا کے کسرہ اور فتح دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے،
اور تبن و قبحن کے معنی میں ہے یعنی بربادی تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان هذه الاصنام، بے شک یہ جو بت ہیں، لا تستحق العبادہ، یہ تو عبادت کے مستحق ہی نہیں ہیں اور یہ معبود بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا اللَّهُ تعالی، بس عبادت کا مستحق جو ہے اور لائق عبادت جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے جو اپنے رب کی طرف سے انہیں رشد و ہدایت عطا کی گئی تھی، اس رشد و ہدایت کے بسبب ایسے سوال کر دیے نمرود کے مجمع میں کہ سارے حیران و پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھی انہی بتوں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں کہ انہیں کس نے توڑ دیا، تمہارے تو خدا ہیں اور تمہارے خدا اس قابل بھی نہیں کہ یہ تمہیں بتا سکیں کہ انہیں کس نے توڑا ہے یا یہ خود کو ہی بچا سکیں۔ اب جب حضرت ابراہیم کی اس تقریر کو انہوں نے سنا تو تحیر میں آ گئے، حیرت زدہ ہو گئے، تھوڑی سی عقل ان کے اندر آ گئی، اپنی عقلوں کی طرف لوٹے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو، ایسا بے وقوفی والا اور بیہودہ اور لغو اور کمزور دین اپنا رکھا ہے کہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنا ہی کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو ہی نہیں بچا سکتے، تو ہم ان کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہی کو خود ہاتھوں سے ہم تراشتے ہیں، پھر انہی کو اپنے سامنے رکھ کر ہم ان کی عبادت میں پڑ جاتے ہیں، تو گویا یہ تو ہماری عقلوں کے اوپر پردے ہی پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اللہ جیسی قوت، طاقت، اختیار، رازقیت، خالقیت، مالکیت، نافع اور بچا مٹا سکنے والی ذات و ہستی کو ان کمزور، بے بس، نکارہ، دستی تراشے ہوئے مورتیوں کے کھلونوں میں موجود سمجھ لیا ہے اور بالکل ہی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ ظالم تو وہ تم خود ہو کہ تم نے خود ہی خدا تراش لیا اور بندگی کر لی اور کہتے ہو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یعنی جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی ہے وہی ظالم ہے، حالانکہ وہ تو تمہارا محسن و خیر خواہ ہے کہ اس نے ان مورتیوں کو توڑ کر تمہیں سچا سبق سکھایا ہے، یا پھر تمہاری عقل پر پڑے ہوئے پردے اس نے پھاڑ ڈالے ہیں اور دل تمہارے اس نے کھول دیے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی عملی تبلیغی کارنامہ ہی تھا کہ ان کے دلوں کے اوپر لمبی مدت کے لیے نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ دیر حضرت ابراہیم کی باتوں نے اثر ضرور کر دیا تھا، لیکن پھر جب نمرود کو اپنی نمرودیت اور شاہانہ خدائی کی ساکھ مٹتی نظر آئی اور بت تراشوں کو اپنی تجارت گھٹتی ہوئی نظر آئی اور پنڈتوں کو اپنے چرواہوں کی جو مارکیٹ تھی وہ گرتی ہوئی نظر آئی تو فوراً بولے نوکیسو علی رؤوسہم، ان کی عقلوں کو الٹا دیا گیا اپنے سروں کے برے دماغوں کے بل پر، یعنی نفس امارہ کے وہ پھندوں کے اندر پھنس گئے، ابلیس کی شیطانی وسوسوں میں پھر سے آنے لگے اور بولے۔ اور نمرود نے وزیروں مشیروں کے ساتھ مشورہ کر کے ابراہیم کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگا ابراہیم سے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو نے اس دن سب کو کتنا بے وقوف اور کس طرح پاگل بنایا، ہم کو اپنی باتوں سے تم نے مبہوت کر لیا تھا اور تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان سے کہو بولیں، حالانکہ تو جانتا ہے کہ یہ الہ اور بت تو بول ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کیا پوچھتے اور ہم کو یہ کیا بتاتے۔ قال ابراہیم بولے افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب ابراہیم نے محسوس کر لیا تھا کہ نمرود اور کفار ان کے پیش کردہ دلائل توحید کے سامنے عاجز و لاجواب ہونے، اپنی بت پرستی کو اپنی حماقت جانتے اور اپنے آپ کو ظالم کہنے کے باوجود
کچھ دیر بعد اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا بت پرستی میں مشغول ہو کر انتہائی جہالت سے اپنے موقف پر ڈٹ گئے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بت نہیں بول سکتے. تو پھر ابراہیم خود بولے کیا اب تم لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ اور تم کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ جن کو تم پوج رہے ہو وہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، نہ تمہیں کوئی رزق دیتے ہیں، نہ تم اگر ان کی عبادت نہ کرو تو یہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے دیتے. اف، تباہی ہے تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جن کو تم رب کے علاوہ پوجتے ہو یعنی غیر اللہ کو. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر رتی برابر بھی عقل نہیں ہے؟ جب ان سب نے حضرت ابراہیم کی یہ دوسری تقریر سنی تو پھر سارے کے سارے دوبارہ سے غصے میں آ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ابراہیم کو لازم باللازم اور ضرور جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اور ایسی سزا دی جائے گی جو سب سزاؤں سے سخت تر ہو. اس میٹنگ میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، آخر میں ایک کردی فارسی عجمی شخص جس کا نام تاریخوں تفسیروں میں ہیون یا ہیتوب یا ہینوب یا حدیر لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو، اور اس سزا پر سارے کے سارے متفق ہو گئے تھے. ابراہیم نے ان سے کہا کہ یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان هذه الاصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، یہ نہ تو مستحق عبادت ہیں اور نہ ہی ان کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہے. مستحق عبادت ذات اور لائق عبادت ذات تو صرف اور صرف رب تعالی کی ہی ہے. ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں. فرجعوا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ پس رجوع کیا انہوں نے اپنی عقل سلیم کی طرف، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعض نے کہا اس کا معنی کہ پس لوٹے اور اپنے مشیروں کے نئے مشوروں کی طرف اور آپس میں گفتگو کی طرف، یا ایک دوسرے کو بلا امتحان کر کے اور متفکر ہوئے اور اپنے پرانے آبائی دین کے بارے میں سوچنے لگے. انتم الظالمون کے حوالے سے بھی کچھ اقوال پیش کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں 4 قول ہیں. ایک کا معنی یہ ہے کہ تم ہی ظالم ہو بت پرستی کی حماقت کر کے. دوسرا قول یہ ہے کہ تم ابراہیم کو انہو لمن الظالمین کہہ کر خود ہی ظالم ہو. تیسرا قول یہ ہے کہ تم ہی ظالم ہو 4 حماقتیں کر کے. پہلے یہ کہ تم نے ابراہیم کو برسر عام بلانے کی حماقت کی، پھر اس کی دلیلوں کے سامنے تم سب لاجواب اور خاموش ہو گئے. پھر تیسری حماقت یہ کر دی کہ تم عوام کے سامنے ذلیل و شرمندہ ہوئے، اور چوتھی حماقت یہ ہوئی کہ تمہاری ان حرکتوں سے عوام دین سے متذبذب ہو گئی اور تمہارے دین کو چھوڑنے کی طرف جانے والی ہو گئی. چوتھا قول یہ ہے کہ تم اپنے الہوں کی حفاظت نہ کر کے ظالم ہو. نوکیسو کی قراءتوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں پہلی قراءت ثم نوکیسو یہی مشہور قراءت ہے، اور ایک قراءت ناکاسو بھی ہے، اور ایک قراءت نکیسو بھی ہے، اور چوتھی قراءت نکیسو کے ساتھ بھی مذکور ہے. آج کے درس سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ پہلا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ایمان صرف سوچ، فکر یا تفکر اور ندامت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان سچے بانیت ارادے سے اقرار لسانی و تصدیق قلبی اور سابقہ کفریات سے توبہ کا نام ہے. یہ فائدہ ہمیں فرجعوا الی انفسہم کے الفاظ سے حاصل ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم ابراہیم کے کافرین مشرکین ابراہیم کا مدلل اور مضبوط خطاب سن کر لاجواب اور شرمندہ ہو گئے تھے، اور پھر سوچ و فکر اور تفکر سے اپنے دین کو غلط بھی سمجھ لیا تھا، مگر پھر بھی ان کو مومن ایک آن کے لیے بھی نہیں فرمایا گیا. اور کفر کو غلط سمجھنا در پردہ دین ابراہیمی کی تائید ہی تو تھی، مگر در پردہ حق کی تائید کرنا ایمان نہیں ہوتا. ایمان لانے کے لیے وہی شرطیں ہیں کہ اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کا ہونا ضروری ہے. دوسرا فائدہ اس درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر مرتد تو کافر ہوتا ہے، مگر ہر کافر مرتد نہیں ہوتا. مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے صحیح طریقے سے مومن بنے اور اپنے سچے دین اور ایمان کا اظہار کرے، اس کے قول و عمل سے اس کا ایمان مشہور ہو جائے، پھر وہ بدبخت ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے اور کفر کو اپنے قول یا عمل سے ظاہر کرے. یہ فائدہ نوکیسو علی رؤوسہم سے حاصل ہوا.